فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے۔ چوتھا باب بندوں کے افعال کے متعلق عقیدہ، چند شکوک و شبہات کا ازالہ۔ صفحہ نمبر 181، تیسرا شبہ۔ کتب احادیث میں کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں وارد ہے خدا فرماتا ہے کہ میں نے خیر و شر کو خلق کیا ہے۔ اس شبہ کا بچند وجہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب، بعض روایتیں معتبرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روایات جو مہم جبر ہیں وہ سب جعلی و وضعی ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدوق اخبار الرضا اور احتجاج تبریسی میں حسین بن خالد سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف جبر والا قول منسوب کرتے ہیں کہ جس کی وجہ یہ کہ آپ کے آباء و اجداد کی طرف منسوب شدہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو جبر پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند خالد، اس سلسلے میں جو روایات میرے آباء و اجداد کی طرف منسوب ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان روایات کی جو خود پیغمبر اسلام کی طرف منسوب ہیں؟ راوی نے عرض کیا، فرزند رسول اس قسم کی جو روایات حضرت کی طرف منسوب ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جبر و تشبیہ والا قول حضرت کی طرف منسوب نہیں کرتے؟ راوی نے عرض کیا، حضور، ان کا خیال یہ کہ اس قوم کی سب احادیث وضعی اور جعلی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت کی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، یہی کیفیت ان روایات کی ہے جو میرے آباء و اجداد کی طرف منسوب ہیں۔ ان بزرگواروں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ دوسرا جواب، ایسی روایات برادران اہل سنت کی روایت کے مطابق اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی احادیث معتبرہ کے مخالف ہیں، اور ہمارے قواعد و اصول میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ روایت جو ہماری مسلمہ روایات کے مخالف اور مخالفین کے اصول کے مطابق ہو تو ایسی روایات اگر سند کے اعتبار سے کمزور ہو تو ان کو وضعی و جعلی تصور کیا جاتا ہے، اور اگر سند کے اعتبار سے قوی ہو تو انہیں تقیہ پر محمول کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بنابراین اگر بالفرض ایسی روایات سند کے لحاظ سے قوی بھی ہوں تاہم تقیہ پر محمول ہوں گی۔ اس مضمون کی روایات ابن ماجہ وغیرہ کتب صحاح ستہ میں بکثرت موجود ہیں۔ تیسرا جواب، سابقہ جوابات سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر بالفرض ان روایات کو مستند تسلیم کر لیا جائے اور ان کو تقیہ پر بھی محمول کیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان روایات میں جو لفظ خیر و شر وارد ہوا اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جس سے ہم یہاں بحث کر رہے ہیں، بلکہ خیر سے مراد وہ مخلوق ہے جو مفید اور ملائم طبع ہو، جیسے گائے، بکری، پھل فروٹ وغیرہ، اور شر سے مراد وہ مخلوق ہے جو مضر اور ناملائم طبع ہے، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ۔ چونکہ فرقہ شنویہ کا خیال یہ ہے کہ خالق کائنات دو ہیں، خیرات مفید اشیاء کا خالق یزدان اور شرور و مضر اشیاء کا خالق اہرمن ہے۔ ائمہ طاہرین نے اس فرقے کے زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ خالق عالم ایک ہی، اور تمہارے خیال میں جو اشیاء مفید یا مضر ہیں ان سب کا خالق و مالک وہی ہے۔ وَقُلْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔
چوتھا جواب اس تیسرے جواب سے بھی صرف نظر کر کے اگر خیر و شر کا وہی مفہوم مراد لیا جائے کہ جو کہ مورود بحث ہے، تو پھر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں خیر و شر کے خلق سے مراد خلق تقدیری ہے، نہ خلق تکوینی، اور اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض احادیث میں بجائے اجریت لفظ قدوت علی ید الخیر وارد ہے۔ خلق تکوینی و تقدیری کا باہمی فرق متن رسالہ میں مذکور ہے، اور ہم نے بھی بحث کی ابتدا میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ لہٰذا پھر بھی ان روایت سے جبر الاقوال لازم نہیں آتا۔ ایسا تب ہوتا کہ جب خلق سے مراد خلق تکوینی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ چوتھا شبہ، اگر یہ کہا جائے کہ انسان فاعل مختار ہے تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ بنا بری ایک کافر چاہتا ہے کہ وہ کفر اختیار کرے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے، مگر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ اس سے صورت میں یہ لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس صورت میں کاس کا مطلوب تو حاصل ہو گیا مگر خدا کا مقصود حاصل نہ ہو سکا۔ کیونکہ اس صورت میں کافر کا مطلوب تو حاصل ہو گیا مگر خدا کا مقصود حاصل نہ ہو سکا، لہذا ماننا پڑے گا کہ اچھے یا برے کام خدا ہی کراتا ہے۔ مومن کا ایمان اور کافر کا کفر خدا ہی کا فعل ہے۔ اسی شبے کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت وارد ہوتا ہے کہ اگر خداوند عالم کافر کو جبراً مومن بنانے پر قادر نہ ہوتا، لیکن اگر وہ اس بات پر قادر ہونے کے باوجود ان مفاسد و محاذر کے پیش نظر جو ہیر کی صورت میں لازم آتے ہیں اسے ایمان لانے پر مجبور و محقور نہیں کرتا، اور کافر اپنے ارادے سے کفر کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے خدا تعالیٰ کا عز و قصور کس طرح لازم آتا ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 5۔ اگر جبراً خدا چاہتا ہے تو تمام لوگ مومن بن جاتے ہیں، لیکن خدا ایسا کرتا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی حاکم اپنے غلام کو کسی امر کا حکم دے اور اس کے بجا لانے یا نہ بجا لانے کا اسے اختیار دے دے، تو اگر اس صورت میں وہ تعمیل حکم نہ کرے تو حاکم کو عاجز و کمزور نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر حاکم اس سے بہرحال وہ کام انجام دلوانا چاہے، خواہ بالاختیار اور خواہ بالجبر، اور پھر وہ اسے انجام نہ دے، تو اس صورت میں البتہ حاکم کا عجز لازم آئے گا، اور ان دونوں صورتوں کا باہمی فرق واضح و آشکار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے متعلقہ مسئلے میں پہلی صورت درپیش ہے، نہ دوسری، لہذا خداوند عالم کا عجز ہرگز لازم نہیں آتا۔ یہ شبہ محض عبد فریبی ہے یا پھر خود فریبی، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پانچواں شبہ، کچھ احادیث ایسی موجود ہیں جو احادیث تینیت کے نام سے مشہور ہیں، ان سے بھی جبر کا قول ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ان احادیث کا مضمون یہ ہے کہ مومن کی طینت پاک و پاکیزہ اور کافر کی طینت خبیث و نجس ہے۔ خلقت کے وقت ان دونوں طینتوں کو باہم مخلوط کر دیا گیا تھا، لہٰذا اگر مومن سے کسی وقت کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یا کافر سے کبھی نیکی صادر ہوتی ہے، تو یہ اسی آمیزش کا نتیجہ۔ اس شبے کا بچند وجوہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ احادیث تینیت والے شبے کا پہلا جواب، بعض علماء اعلام نے انہی وجوہ کی بنا پر جن کا ذکر دوسرے شبے کے جوابات میں کیا جا چکا ہے، ان اخبار کو ناقابل استدلال قرار دیا۔ یہ جواب قابل مناقشہ ہے، کیونکہ اس قدر اخبار کثیرہ کا رد کر دینا بڑی جرأت و جسارت ہے۔ دوسرا جواب، بعض محتاط علماء نے یہ روش اختیار کی کہ یہ اخبار متشابہ ہیں، لہٰذا ان پر اجمالاً ایمان لاتے ہوئے اور ان کے حقیقی مفاہیم و معانی کے سمجھنے سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر کے ان کو ائمہ معصومین کی طرف لوٹانا چاہیے، جیسا کہ متشابہ آیات میں یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ جواب اگرچہ فی نفس ہی صحیح ہے، مگر اس سے مخالف کی تسکین و تسلی نہیں ہوتی۔ تیسرا جواب، بعض حضرات نے ان اخبار کو تشبیہ پر معمول کیا، یعنی مومن ایمان کے قبول کرنے اور عقائد حقہ کو تسلیم کرنے میں اس طرح ہے گویا اس کی طینت پاک و پاکیزہ اور کافر کفر و شرک کی طرف
جھکنے اور اعمال سیئہ اختیار کرنے میں ایسا ہے گویا اس کی خلقت طینت خبیثہ سے ہوئی ہے، ورنہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے کہ مومن کی خلقت طینت لطیف و طیب ہے اور کافر کی خلقت طینت کثیف و خبیث سے ہوئی ہو۔ یہ سب بطور تشبیہ و تمثیل کے بیان ہوا ہے۔ یہ جوابی اشکال سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس باب کی اکثر احادیث اس قدر صریح ہیں کہ ان کا تشبیہ و تمثیل پر عمل کرنا بعید معلوم ہوتا ہے۔ چوتھا جواب، چونکہ خالق حکیم و علیم کو انسانوں کی خلقت سے پہلے اپنے ازلی و ذاتی علم سے معلوم تھا کہ مومن اپنے ارادے و اختیار سے ایمان لا کر اعمال صالحہ بجا لائیں گے، اور کفار و مشرکین اپنی خواہش و اختیار سے کفر و شرک کو اختیار کریں گے۔ اس لیے اس نے مومن کو طینت علین اور کافر کو طینت سجین سے پیدا کر دیا، تاکہ مومن سہولت سے ایمان اور کافر آسانی سے کفر کو اختیار کر سکے، کیونکہ اس طرح مومن کو کافر پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اور ترجیح بلا مرجع لازم نہیں آتی۔ اور پھر بھی یہ اختلاف طینت نیک یا بد اعمال بجا لانے کی علت تامہ نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اقتضاء اور میلان، یعنی نیک یا بد کاموں کی طرف فقط جھکاؤ کا مادہ پایا جاتا ہے، جس سے جبر و اکراہ اور اضطرار اور الجا لازم نہیں آتا۔ یہ جواب بحمدہ تعالیٰ بالکل بے غبار ہے اور اس سے جملہ اشکالات مرتفع ہو جاتے ہیں۔ پانچواں جواب، خداوند عالم نے تمام بندوں کی روحوں کو ایک ہی جوہر سے پیدا کیا اور ان میں قوائے شہویہ کو بھی خلق کر دیا، اور ان روحوں کو فعل کے بجا لانے اور ترک کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ پھر قدرت کاملہ نے عالم ذر میں جب ان کا امتحان لیا تو بعض ارواح نے اطاعت و فرمانبرداری اور بعض نے معصیت و نافرمانی اختیار کی۔ اس وقت خلاق عالم نے ہر ایک روح کے لیے اس طینت کو اختیار کیا جو اس کے لیے مناسب حال تھی، اور پھر دونوں طینتوں کو باہم مخلوط کر دیا، اور اس اختلاط و امتزاج میں اصلیت و فریت کی رعایت کو ملحوظ رکھا۔ جو روح مستحق لطف و مرحمت تھی اس پر لطف و کرم کو مبذول کیا، اور جو روح مستوجب خذلان تھی اس کو خذلان میں مبتلا کیا۔ اس جواب کو مرحوم مولانا سید ظہور حسین صاحب لکھنوی نے شرح اصول کافی میں اختیار کیا ہے، اور فرمایا کہ اس سے جملہ اعتراضات برطرف ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے پہلے محدث سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں اور فاضل سید عبداللہ شبر نے مصباح الانوار میں اختیار فرمایا اور لکھا ہے کہ یہ جواب باثبات بعض اخبار معصومین سے مستفاد ہوتا ہے۔ ہیڈنگ 1، اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید۔ اب تک جس قدر عقلی اور نقلی دلائل و براہین بیان کیے گئے، ان سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے افعال تکلیفیہ میں فاعل مختار ہے، نہ مجبور و معقور، اور یہ بھی عیاں ہو چکا ہے کہ اگر جبر یا تفویض والا قول اختیار کیا جائے تو اس سے بے شمار محاذیر و مفاسد لازم آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اشاعرہ نے دیکھا کہ ان کے نظریے پر مفاسدہ عددیہ و اشکالات شدید لازم آتے ہیں، تو انہوں نے بموجب عذر گناہ بدتر از گناہ ان اشکالات سے بچنے کے لیے ایک ہی محمل مسئلہ کسب کو سپر بنایا۔ لیکن اس کسب سے مراد کیا ہے؟ اس میں کچھ اس طرح کھو گئے اور ایسے باور گل ہوئے کہ باوجود صحیح بلیغ کے آج تک کوئی قابل فہم اور معقول معنی بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ارادہ بندے کا ہوتا ہے اور فعل خدا کا، یعنی جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا وہ کام پیدا کر دیتا ہے، اور نہ کرنا چاہے تو قدرت اس کام کو پیدا نہیں کرتی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کسب سے مراد یہ کہ فعل تو بہرحال خدا ہی پیدا کرتا ہے، ہاں اس کا وصف کو وہ طاعت ہے یا معصیت یہ انسان کا کام ہے۔ اور بعض نے اس کے معنی یہ بیان کی کہ بندہ اطاعت و معصیت کے صدور کا محل ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ وہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی مسلم ارادہ کر سکتا ہے، لیکن
اس کے بعد فعل خدا ایجاد لیکن اس کے بعد فعل خدا ایجاد کرتا ہے، اور بعض نے تو اس مقام پر ہتھیار ڈال دیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ کسب بندے میں موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت و کیفیت کیا ہے ہم اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، لیکن تین چیزوں کا مطلب سمجھ میں نہ آ سکا۔ حضرات اشاعرہ کا کسب اور ان کی کلام نفسی اور فلاسفہ کا حال۔ ہمیں اس امر کی ضرورت نہیں کہ کسب کے ان معنی باطلہ کے ابطال میں اپنا وقت ضائع کریں، کیونکہ یہ معنی اس قدر واضح البطلان ہے کہ یہ اپنے بطلان پر محتاج دلیل و برہان نہیں۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ آیا ایسا مذہب بھی انسان کے لیے نجات دہندہ ہو سکتا ہے جس کے مسائل ایسے رقیق اور خلاف عقل و شرع اور ناقابل فہم و ادراک ہوں؟ مسئلے کی نزاکت و اہمیت نے عنان بیان کو قدر دراز کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر چوتھا باب اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 186 پانچواں باب جبر و تفویض کا آغاز ہوتا ہے۔ جبر و تفویض کے متعلق ہم شیعان اہل بیت کا وہی عقیدہ ہے جو جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، یعنی نہ جبر ہے اور نہ تفویض، بلکہ ایک ایسا امر ہے جو ان دونوں امروں کے بین ہے۔ کسی شخص نے جناب کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بین امر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی مثال یوں ہے کہ تم کسی انسان کو کسی برے کام پر آمادہ دیکھ کر منع کرو، مگر وہ نہ رکے اور تم اسے اپنے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ گناہ کر بیٹھے۔ چونکہ اس شخص نے تمہاری بات قبول نہیں کی اور تم نے اس کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اس کو گناہ کرنے کا حکم دیا ہے یا اس سے گناہ کرایا ہے۔ شرح ہے پانچواں باب جبر و تفویض کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلے کی طرح بڑا مارکت الآراء اور محتمل بن شان مسئلہ ہے۔ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ مسئلہ اختلاف امت کی آماجگاہ بن کر افراد تو تفرید کا شکار ہو چکا ہے۔ اگرچہ حضرات اشاعرہ خدا تعالیٰ کو افعال عباد کا خالق قرار دے کر بزعم خود اس کی قدرت مطلقہ کا اثبات اور اس سے ہر قسم کے شرکا کی نفی کرتے ہیں، اور اسی طرح معتزلہ حضرات تفویض کا قول اختیار کر کے اس کی ساعت قدس کو جبر و جور سے منزہ و مبرہ قرار دینے کی صحیح کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظریے شان ربوبیت کے منافی ہیں، کیونکہ اشاعرہ کے قول کی بنا پر خداوند عالم کا ظالم و جائر اور مخلوق کا مظلوم و محقور ہونا لازم آتا ہے، جو سراسر قبیح اور شان خداوندی کے خلاف ہے، اور معتزلہ کے نظریے کی بنا پر ممکن الوجود کا استقلال اور واجب الوجود سے اس کا استغنا و بے نیاز ہونا اس کا استثناء اور بے نیاز ہونا اور خود قادر مطلق کا معطل ہونا لازم آتا ہے، اور یہ امر بھی قادر قیوم کی شان قدرت و قیومیت کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ میں قدریہ کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ جناب کی ایک مشہور و معتبر حدیث ہے، فرمایا قدریہ پر 70 انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ شرح مقاصد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 طبع اسلام بول وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں وارد ہے، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ شرح مقاصد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت کی خدمت بابرکت میں ایران سے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تو نے جو کچھ دیکھا اس میں سے جو چیز زیادہ تعجب خیز ہے اس کی مجھے خبر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک ایسی قوم مجوس کو دیکھا ہے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قضاء و قدر میں ہمارے متعلق ایسا ہی مقرر ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا میری امت کے اواخر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسی باتیں کہیں گے، وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے۔ شرح مقاصد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 و سفینۃ البحار وغیرہ۔
اس قسم کی بکثرت احادیث سے کتب فریقین میں موجود ہیں، لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ اشاعرہ، جبریہ اور معتزلہ تفویضیہ میں سے ہر فریق اپنے مد مقابل کو ان احادیث کا مصداق قرار دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر ان احادیث کو منطبق کرنے میں سچے ہیں، کیونکہ جو کچھ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ کہ دونوں فریقوں پر قدریہ کا اطلاق ہوا ہے، اگرچہ جبریہ پر ان روایات کا انطباق زیادہ ظاہر ہے۔ حضرت علامہ مجلسی فرماتے ہیں تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں گروہ گمراہ ہیں، اور جو نسبت ایک دوسرے کی طرف دیتے ہیں اس میں سچے ہیں، کیونکہ حق ان دونوں نظریوں کے خلاف ہے، اور وہ ہے امر بین الامرین۔ بس ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ یہ دونوں نظریے بوجہ افراد و تفرید ناقابل قبول ہیں، اور صحیح نظریہ ان نظریات کے علاوہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو افراد و تفرید کی زد سے محفوظ ہو۔ اسی نظریہ شریفہ کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے: دین میں نہ جبر ہے نہ تفویض، بلکہ حقیقت ان کے بین بین ہے۔ انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ مختار مطلق، بلکہ معاملہ ان ہر دو کے درمیان ہے، اور یہ ایسا بہترین نظریہ ہے کہ بعض اشعری علماء بھی اس کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی نے مسئلہ جبر و تفویض میں ابحاث طویلیہ کے بعد لکھا ہے: اس مسئلے میں حق بات وہی ہے جو بعض ائمہ دین نے فرمائی ہے کہ نہ بالکل ایر ہے اور نہ بالکل تفویض، بلکہ حقیقت ان کے بین بین ہے۔ اس مضمون کی احادیث شہرت و کثرت میں حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کی صحت و ساقط کے متعلق تو بحث کرنا ابس ہے۔ البتہ غور طلب امر یہ کہ اس بین بین امر اور اس منزلہ ثلاثہ سے مراد کیا ہے۔ یہ امر قابل توجہ اور لائق تفکر ہے۔ اس کے متعلق متعدد قول موجود ہیں، یہاں ان تمام اقوال کے نقل کرنے کی تو نہ گنجائش ہے اور نہ ہی چندہ ضرورت، لہٰذا ہم ان میں سے فقط 5 قول پیش کرتے ہیں۔ الامر بین الامرین کی تحقیق میں پہلا قول، یہ وہ قول ہے جسے حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے اختیار فرمایا۔ اس کا اجمالی بیان یہ کہ جبر سے مراد یہ کہ کسی شخص کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر اس طرح مجبور کرنا کہ اس کی اپنی طاقت و قدرت سلب ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ نظریہ جبر کا مطلب یہ کہ خداوند عالم ہی انسان میں اطاعت یا معصیت کو خلق کر دیتا ہے، اور انسان کی قدرت اور اس کے ارادہ و اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور تفویض یہ کہ افعال عباد میں سے وجوب و حرمت کو اٹھا لیا جائے اور انسانوں کو بالکل مطلق العنان اور آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو ان کا جی چاہے سو کریں، جیسا کہ زناوقہ اور ملاحدہ کہتے ہیں۔ ان دونوں نظریات کے درمیان جو واسطہ اور درمیانی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے بندوں کو اپنے افعال نیک و بد پر قدرت و تمکینت دی ہے، اور ان کے لیے حدود و قیود و شرعیہ بھی مقرر فرمائے ہیں، اور پھر تعمیل کے مرحلے میں وعدہ و وعید اور زجر و توبیخ کو بھی عمل میں لایا کہ اب نہ تو بندوں کو افعال پر قدرت عطا کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا نے ان کو افعال پر مجبور کیا، اور چونکہ حدود و قیود مقرر کر دیا اور عوامر اور امر و نواہی کا سلسلہ قائم کر کے اطاعت و فرما برداری پر وعدۂ اجر و ثواب اور مخالفت اور نافرمانی پر وعیدۂ عقاب و عذاب فرمائے ہیں، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے ان کو بالکل محمل اور شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے امر بین الامرین اور واسطہ بین القولین۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کے ارشاد مندرجہ متن سے اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ دوسرا قول وہ ہے جسے محدث جلیل ملا محمد امین استر آبادی نے اپنی بعض کتب میں اختیار فرمایا کہ الامر بین الامرین کے یہ معنی کہ انسان اس طرح مطلق العنان نہیں کہ جو چاہے کرتے پھریں، بلکہ ان کا ہر قول و فعل ارادہ الہی ہے، حادثہ پر
معلق ہوتا ہے جس کا تعلق تخلیہ یا منع کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا چاہے تو ان کے اور ان کے مقصد کے درمیان حائل ہو جائے اور چاہے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ بہت سی احادیث میں وارد ہوا کہ کسی دوا یا جادو کی تاثیر اذن ایجادی تخلیہ پر موقوف ہوتی ہے۔ بندوں کی اطاعت و معصیت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ ہر امر حادث کا وقوع پذیر ہونا اسی طرح اذن باری پر موقوف ہے، جس طرح کوئی معلول اپنے وجود میں اپنے شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ قول ہے تو عمدہ، مگر اس میں نقص یہ ہے کہ عام فہم نہیں ہے۔ تیسرا قول وہ ہے جو بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے، جیسے کہ عیون اخبار الرضا میں حضرت امام رضا سے مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ جو شخص یہ گمان کرتے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا خالق و فاعل ہے اور پھر ہمیں ان عذاب و عقاب اور پھر ہمیں ان پر عذاب و عقاب بھی کرتا ہے، وہ جبر کا قائل ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کا کام ائمہ معصومین کے سپرد کر دیا، وہ تفویض کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کافر اور تفویض کا قائل مشرک ہے۔ راوی نے عرض کیا، فرزند رسول امر بین الامرین کیا ہے؟ فرمایا، جن امور کا خدا نے حکم دیا ان کے بجا لانے اور جن امور سے روکا ان کے ترک کرنے کی انسان کو قدرت و طاقت دی ہے۔ راوی نے عرض کیا، آیا اس مرحلے میں خداوند عالم کے ارادے اور اس کی مشیت کو بھی کوئی دخل ہے؟ فرمایا، جہاں تک طاعت الہی کا تعلق ہے، ان میں اللہ سبحانہ کے ارادہ و مشیت کے دخل کا یہ مطلب ہے کہ خدا ان کو حکم دیتا ہے اور ان پر رضامند بھی ہے اور ان کی بجاوری پر معاونت اور مساعدت بھی کرتا ہے، اور گناہوں میں اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے تعلق کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان سے نہیں کرتا ہے اور ان کے ارتکاب سے ناراض ہوتا ہے، اور ان کی بجاوری میں اس کا خذلان ترک توفیق شامل ہوتا ہے۔ راوی نے عرض کیا، آیا ان افعال میں خداوند عالم کی قضا کو بھی کچھ دخل ہے؟ فرمایا، بندے اپنے افعال نیک یا بد کی وجہ سے جس چیز جزا یا سزا کے مستحق ہوتے ہیں، خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان کے بارے میں وہی حکم اور فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ کلام الامام امام الکلام۔ چوتھا قول وہ ہے جسے بعض علام نے اختیار کیا ہے کہ جبر کا مطلب تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا، اور تفویض کے معنی یہ کہ انسان اپنے افعال میں اس قدر مستقل اور مستبد ہے کہ اگر خدا بھی اسے باز رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا۔ اور الامر بین الامرین کا یہ مطلب ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو فاعل مختار تو بنایا ہے، لیکن وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے بندوں سے یہ قوت سلب کر سکتا ہے، لہٰذا بندے جس امر کو بجا لانا چاہتے ہیں وہ ان کو ان سے باز رکھ سکتا ہے، اور جس امر کو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ ان سے اسے کرا سکتا ہے، لیکن بے شمار مصالح حکم کی بنا پر ایسا کرتا نہیں ہے۔ پانچواں قول وہ ہے جسے غواز بحر الاخبار حضرت علامہ مجلسی علی مقامہ نے بحر الانوار میں اور فاضل سید عبداللہ شبر نے مصباح الفوار میں اختیار فرمایا۔ اس قول پر احادیث معصومین پوری طرح منطبق ہوتی ہیں اور عقل سلیم و طبع مستقیم اسے بآسانی قبول کرتی ہیں۔ اس قول کا محاصل یہ کہ جس جبر کی آیات و روایات میں نفی کی گئی ہے، اس سے مراد اشاعرہ کا نظریہ فاسدہ ہے، اور جس تفویض کی تردید کی گئی ہے اس سے مراد معتزلہ کی تفویض ہے۔ ان ہر دو نظریات فاسدہ کی اوپر توضیح ما تردید گزر چکی ہے، اور وہ بین امر جسے ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی ہدایات اور اس کی توفیقات اور اس کے الطاف و مراحم کو انسان کے اعمال خیر میں اتنا دخل ہے جو جبر و اختیار کی حد تک نہیں پہنچتا، اور اسی طرح اس کے خذلان اور ترک توفیق کو بندوں کے گناہ و عصیان میں کسی قدر تعلق ضرور ہے، لیکن وہ احبار و اکراہ تک منتج نہیں ہوتا، اور یہ ایسا وجدانی مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنے مختلف حالات و کوائف میں اس حقیقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس مطلب کی حضرت علامہ نے ایک مثال پیش کر کے وضاحت فرمائی کہ ایک آقا اپنے کسی ملازم سے کوئی ایسی فرمائش کرتا ہے جس کی بجاوری کا طور و طریقہ بھی اسے اچھی طرح بتا دیا ہے، اور مزید برآں اس کی بجاوری پر کچھ انعام دینے کا وعدہ اور مخالفت کی صورت میں کچھ سزا دینے کی وعید و تہدید بھی کرتا ہے۔ اب اگر اسے کسی طرح یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ملازم اس کی فرما برداری نہیں کرے گا، مگر وہ مذکورہ بالا
مقدار پر اکتفا کرتے ہوئے اسے کچھ مزید تاکید وغیرہ نہ کرے اور نہ کوئی سہولت میسر کرے تو اندرونی حالات نافرمانی کی صورت میں اگر آقا ایسے غلام کو کچھ سزا دے تو کوئی عقل مند اس کی مذمت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے نوکر کو نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے بالکل محمل چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر مذکورہ بالا مثال میں آقا مذکورہ بالا وعید و وعید اور افہام و تفہیم پر اضافہ کرتے ہوئے ایسا انتظام کر دے کہ مثلا ایک آدمی کو مقرر کر دے کہ وہ غلام کو اپنے آقا کی اطاعت پر ترغیب و تحریض دلاتا رہے اور اس کی نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب و عقاب سے ڈراتا رہے، اور اس طرح وہ غلام اپنے ارادے و اختیار سے فرما برداری کرتے ہو اندرونی حالات بھی کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے اپنے غلام کو اطاعت گزاری و فرما برداری پر مجبور کر دیا ہے۔ یا مثال یوں تصور کر لیں کہ ایک سردار نے اپنے دو ملازموں کو کسی کام کے لیے کہیں جانے کا حکم دیا کہ وہاں تک بآسانی پیدل چل کر پہنچ سکتے تھے، اور دونوں کو فرما برداری کی صورت میں انعام و اکرام کا وعدہ اور نافرمانی کی صورت میں سزا کی وعید و تحدید بھی کی۔ اندرونی صورت اگر وہ سردار اپنے ذاتی علم کی بنا پر کہ ان دونوں میں سے ایک ملازم بہرحال اطاعت کرے گا اور دوسرا نافرمانی کا مرتکب ہوگا، اگر پہلے کے لیے سواری کا بھی انتظام کر دے اور دوسرے کے لیے انتظام نہ کرے تو اب جسے اس نے سواری مہیا کر دی ہے نہ اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ سردار نے اسے اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا، اور نہ دوسرے ملازم کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ سردار نے اسے بالکل محمل اور مطلق العنان چھوڑ دیا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ خلاق عالم کن لوگوں پر یہ خصوصی لطف و احسان کرتا ہے اور کن پر نہیں کرتا، یہ مکلفین کے اپنے حسن اختیار اور سوء اختیار صفائی باطن اور قدرت باطن حسن طبیعت اور سود و طبیعت پر منحصر ہے۔ توفیق با انداز ہمت ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کے پارٹ نمبر 21 کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پانچواں باب بھی اختتام کو پہنچا، اور پارٹ نمبر 22 سے آغاز ہوگا چھٹا باب خدا کی مشیت اور ارادے کا بیان سے انشاءاللہ۔